عقیدت احترام سے، خرافات سے دور، وہ جاہلانہ عمل سے دور جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ لوگ گالی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جلوس اگر نکالا جاتا ہے تو درود و سلام کی آوازوں میں نکالا جاتا ہے، درود و سلام کے ذکر سے نکالا جاتا ہے، حضور کی ثناخوانی ہو رہی ہوتی ہے، اس ضمن میں سب مل کر چلتے ہیں۔ جتنے قدم حضور کی شان اور عظمت اور حضور کی ولادت بسعادت کے لیے ہم اپنے روڈ پر چلتے ہیں، میرا ایمان ہے ہر قدم پر اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ نگاہوں کو نیچے رکھیں، سر پر عمامہ سجائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے روڈ پر نظر آئیں۔ وہ خرافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ ہم علل اعلان منبر رسول سے کہہ رہے ہیں، خواتین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش، آپ کا کام 12 ربیع الاول کو روڈ پر کوئی کام نہیں ہے آپ کا، خدا کے لیے آپ ہمیں بدنام نہ کریں، ہمارے پاکیزہ جلوسوں کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ آپ اپنے گھر پر بیٹھیں، اپنے بچوں کو تیار کر کر باہر بھیجیں، اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کر باہر بھیجیں۔ خاتون کا جشن ولادت منانا اسی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کر، اگر مرد جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسے ضد کرے کہ جاؤ نا محبوب کا جشن مناؤ، اس محبوب کا جشن مناؤ جس نے مجھے عزت عطا کی ہے، ورنہ میں تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، مجھے نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، مجھے ظلم اور زیادتی کا شکار بنایا جاتا تھا، میری تجارت ہوتی تھی، مجھے بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اگر آج میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم رہا ہے، آج میرا بیٹا میری پیشانی چوم رہا ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، آمنہ کا لال دنیا میں آیا، اس نے عورت کو عزت عطا فرما دی ہے۔ آج اگر بیٹا اپنے ماں کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے، وہاں اپنے لیے جنت تلاش کر رہا ہے، وجہ فقط ایک ہے، حضور نے فرمایا بیٹے کی جنت اس کے ماں کے قدموں تلے ہے، بیٹی کی جنت اس کے ماں کے قدموں تلے ہے۔ وہ بہن اپنے بھائی کو تیار کر کر بھیجے، اپنے والد کو تیار کر کر بھیجے جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس شخص نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں اچھا پڑھایا، اچھا لکھایا، اچھا کھلایا اور اچھے گھر بیاہ کر دیا، قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا جس طرح یہ 2 میری انگلیاں ہیں۔ اس بہن اور بیٹی کو اپنے گھر کے مردوں کو باہر نکالنا چاہیے کہ سر پر عمامہ سجائیں، ہاتھ میں جھنڈا اٹھائیں، زباں پر سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگائیں اور دنیا کو بتائیں میری بہن، میری بیٹی، میری زوجہ، میری والدہ اگر عزت کے قابل ہے تو محبوب کریم کے صدقے و طفیل ہے، حضور کے قدموں کے صدقے و طفیل ہے۔ لیکن خاتون کا روڈ پر کوئی کام، آپ گھر پر بیٹھے ہیں، آپ مستورات ہیں، اسی نبی نے جس نے آپ کو عزت عطا کی، اس نے آپ کو پردے کا حکم دیا اور مردوں کے اختلاط سے منع فرمایا۔ آئیے حضور کی آمد کا جشن پاکیزہ انداز میں منائیں۔